وعلى محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام المرء مخبون تحت لسانہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو اگر 2 منٹ 3 منٹ میں جو اگر کوئی پچھلی کلاس سے متعلق کوئی سوال ہے تاکہ جو ہے یہ کلاس مربوط ہو جائے، پہلے جلسے سے دوسرا جلسہ مربوط ہو جائے. میں نے شروع میں یہی کتاب میں اس میں کلاس میں بتایا تھا کہ یہ علم ہے، علم کو سیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آموزش جو کہتے ہیں نا کہ 1 2 3 اس طرح سے آپ اس کو سیکھیں گے. فن پھر اس میں جو الفاظ جو ڈالے جائیں گے وہ کتنی خوبصورتی سے ڈالیں گے وہ فن کہلائے گا. علم جو بھی چیز سیکھی جائے گی نا اسے علم کہا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلا تو یہ ہے کہ جیسے علماء کرام پڑھتے ہیں سمپل سا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ جیسے ذاکرین حضرات کھینچ کے پڑھتے ہیں تو ہمیں ان دونوں کا بیچ والا موڈ تیار کر کے پڑھنا ہے. اب اس میں بھی ظاہر سی بات ہے کچھ ذاکرین سننے پڑیں گے اور اس کا ایڈ کرنا پڑے گا، کچھ علماء سننے پڑیں گے اس کا ایڈ. پھر بھی تو ہمارا اپنا لحن تو نہیں بنے گا نا، پھر بھی تو ان کا ہی بنے گا، کچھ وہاں سے کچھ وہاں سے ایڈیٹنگ ہو جائے گی ایک قسم کی. ہاں، یہ انہوں نے بات اچھی زبردست بات کی ہے کہ اس میں ہم کیا کریں کہ کہیں لازم ہے ہم جب سنیں گے تو اس وقت جو ہے پھر بھی اس کا لائن بنے گا. تو اس میں جو ہم لوگوں نے روش اختیار کی ہے وہ روش یہ ہے کہ جب آپ اپنا ذہن تیار کر لیتے ہیں، اپنا گلا یوز کر لیتے ہیں، اپنے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں، اب وہ چیز آپ پر اتنی مؤثر نہیں ہوتی چونکہ آپ کا لحن بن چکا ہے. تو جب لازم ہے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ ہماری جو پوری کلاسز کی صورت میں ہوتا ہے کہ تمیزیں بناتا ہوں کہاں آپ کو کیا کیا بتانا ہوتا ہے. تو اس میں ایک جگہ پر ایک عنوان آتا ہے کہ علماء سے استفادہ. عنوان ہے یہ، یعنی جتنے خطیب حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، تو ہم نے استفادہ کیسے کرنا ہے. صحیح ہے. اس میں ہم یہ بات آپ کو ادھر بتاتے ہیں کہ علماء سے استفادہ کیا جائے گا، نہ کہ پوری کی پوری اس کی کاپی کی جائے گی. ٹھیک ہے. وہ ادھر جو استفادہ کریں گے آپ تو کبھی بھی اس کا لحن نہیں آئے گا. گویا لحن بن جانے کے بعد یہ سیکنڈ پوزیشن ہے کہ جس میں ہم یہ روش اپنائیں گے. ہاں، مثلا آپ نے ایک عالم سے استفادہ کیا. ٹھیک ہے. استفادے کی میں مثال دے دوں ان کو تاکہ حل ہو جائے، ادھر پھر تفصیل بتائیں گے. مثلا علامہ طالب جوہری صاحب جو ہے تقریر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. طالب جوہری صاحب نے تقریر کی. اب طالب جوہری صاحب سے استفادہ آپ نے کیا کرنا ہے. استفادے کا مطلب یہ نہیں کہ طالب جوہری صاحب کی پوری تقریر لگائی اور پورے کی پوری تقریر ان کی بیان کر دی. یہ استفادہ نہیں کہلائے گا، یہ کاپی کہلائے گی. کاپی جو ہے یہ نقصان دہ ہے، استفادہ جو ہے یہ فائدہ مند ہے. استفادے کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں طالب جوہری صاحب آیات کو آیت سے کیسے ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان سے استفادہ ہو گیا. آپ نے دیکھا انہوں نے 2 آیتوں کو جوڑ کے اس کا ایک نقطہ آپ کو دیا ہے. تو آپ کو ایک روش معلوم ہو گئی کہ اگر کوئی نقطہ بنانا ہے تو یہ آیت اور یہ آیت ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے ایک نقطہ نکلے گا. پھر آپ کو دوسرے کسی عالم سے، مثلا گلفام ہاشمی صاحب ہیں پنجاب کے، ان سے اگر آپ کو استفادہ کرنا ہے تو ان سے کیا استفادہ کریں گے. جی نہیں، بولے گلفام ہاشمی صاحب کو سنا ہے آپ لوگوں نے. ان سے وہ حوالے جات بہت زیادہ دیتے ہیں. صحیح ہے. ایک لفظ مولا پر وہ 28 کتابوں کے حوالے دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب استفادہ آپ کا کیا ہے کہ اگر آپ نے من کنتم مولا پہ تقریر کرنی ہے تو ان کی تقریر سنی کہ وہ 28 حوالے کیا دے رہے ہیں. اس میں کبھی بھی ہاشمی صاحب کا لحن نہیں آئے گا اور آپ نے ایک عالم سے استفادہ بھی کر لیا. ٹھیک ہے. یہ پختہ لوگ ہیں. مثلا اب میں آپ بتا رہا ہوں، جب بات آ گئی تو بتا رہا ہوں. انڈیا کے ایک خطیب ہیں ذیشان حیدر جوادی صاحب. ان سے اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو آپ نے ان سے روانی بیان
اور نقطے نکالنے کا انداز ان سے لے لیں۔ وہ ایک جملہ بولتے ہیں، اس میں ایک نقطہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی بھی ان کا لحن نہیں آئے گا، یہ لحن آپ کا نہیں آئے گا، لیکن آپ کو ایک روش معلوم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب سارے علماء کرام جتنے ہیں ان سے استفادے کا ایک طریقہ ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن کاپی یہ آپ کے لیے سراسر نقصان ہے، صحیح؟ اگر کوئی خطیب بننا چاہتا ہے اور معاشرے میں اونچے درجے پر کام کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ مثلا بڑی بڑی مجالس میں لیں، لوگ اس کو اچھی طریقے سے سنیں، تو اس کو کام کرنا پڑے گا۔ کوئی یہ چاہتا ہے ٹھیک ہے، جیسے کہیں پہ بھی مجلس ملی، مجلس پڑھ دی، صحیح ہے، اور مارتا کوئی بھی نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں مارتے، کوئی آپ کو مارے گا، بولیں گے ماشاءاللہ مولانا صاحب، ٹھیک ہے، یہ آپ کا لفافہ ہوا، بس لفافے کو دیکھ کے سمجھ جانا تقریر کیسی ہوئی ہے، کوئی ایسی مشکل بات ہے؟ اگر لفافہ نارمل ہے تو آپ کی تقریر بھی نارمل تھی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر آپ نے کوئی جوہر دکھائے ہیں تو وہ جوہر فوراً ہی بانی پر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ لفافے میں ظہور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ تو ایک اگرچہ مذاق کی بات تھی۔ تو اگر صاحب ہم لوگ اب اس میں دیکھیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ 2 کلاسیں ہیں، مشکل مجھے پیش آتی ہے کہ چیزیں بہت ہیں، لیکن آپ کو مین چیزیں ہم نے خطبے میں آپ کو بتایا 4 چیزیں، 5ویں چیز اس میں خطبے میں ڈالی جاتی آیت، صحیح ہے؟ یہ خطیب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور خطیب جو ہوتا ہے اگر اس کو مہارت ہو جائے تو پھر وہ اس میں اپنے ہنر دکھاتا ہے، جوہر دکھاتا ہے۔ مثلا پنجاب میں ذاکر نے ایک آیت پڑھنی ہوتی کسی نے بھی، ٹھیک ہے، آخر میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات، ٹھیک ہے، ایک ہی آیت ہے۔ اب اس نے تقریر تقوی پہ کرنی ہو، تقریر عبادت پہ کرنی ہو، تقریر اس نے طہارت پہ کرنی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عنوان دیا ایک آیت کو، اس عنوان پہ کبھی بھی نہیں بولا، کلام ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے ایک چیز کا عنوان دیا، مثلا میں یہ خطابت کی کلاس لے رہا ہوں، اور خطابت کی کلاس لیتے ہوئے میں آپ کو کوئی بات خطابت کی بتاؤں ہی نہیں، تو میں جتنی اچھی کلاس لے کے چلا جاؤں، آپ بولے صاحب مولوی صاحب فائدہ کیا ہوا اس کا، تو ضائع ہو جاتی ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ نے عنوان لیا مودت قربہ، کوئی بات بھی ایسی کی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ مؤثر نہیں ہوتی۔ لہٰذا مؤثر کون سی تقریر ہوتی ہے کہ جو آپ نے عنوان لیا ہے وہ آپ نے اس پر گفتگو کرنی ہوتی، ڈسکس کرنی ہوتی ہے، اور اسی میں نکات نکالنے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم نے آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس آیت میں سے کتنے عنوان نکلتے ہیں۔ اگر مؤثر خطیب بننا ہے، صحیح ہے، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آیت میں سے کتنے عنوان نکلتے ہیں۔ انا آتینا، پہلا موضوع آ گیا عطا، عطا پروردگار پورا ایک موضوع ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، عطا پروردگار پورا ایک موضوع ہے، عطا پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ انا آتینا کل کوثر، کوثر موضوع ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ فرما رہے ہیں انا بھی موضوع ہے، تو صحیح فرما رہے ہیں آپ، انا پہ تقریر کریں گے لیکن لوگ نہیں سمجھیں گے، ایسا عنوان ہونا چاہیے۔ اب یہ میں آپ کو موضوعات نکال کے دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس ایک آیت میں سے کوثر کا عنوان نکلا، انا آتینا کل کوثر فصلی، نماز، ٹھیک ہے، فصلی نماز کا موضوع اس میں سے نکلا ہے۔ فصلی لے رب کا، اخلاص کا موضوع نکلا ہے، لے رب کا، اپنے رب کے لیے، یعنی خالصتاً، اخلاص کا موضوع نکلا ہے۔ ون ہر، قربانی کا موضوع نکلا ہے۔ اب آپ نے کہیں بھی خطابت کرنی ہے، کوئی قربانی پہ عید کا موقع ہے، عید قربان ہے، آپ نے تقریر کرنی ہے تو آپ یہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ آئی بات واضح ہوئی؟ شروع میں عنوان بنایا آپ نے، ون ہر پر لائے، اور آپ نے تقریر شروع کی، قربانی کیا ہے، قربانی کس کو کہتے ہیں، قربانی کیسے کرنی چاہیے، قربانی کا عنوان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تاکہ لوگوں پر آپ کی تقریر کا اثر ہو جائے۔
ونہر ان شانع کا، شانع کا، شان خود ایک موضوع ہے، اس پر آپ بیان کرتے ہیں اے رسول آپ کی شان یہ نہیں ہے. ہاں بتائیں بولیں. شان ایک تو ہوگا دشمن، تو شان ہاں بتائیں نا، وہ کیا بول رہے ہیں، بولو ترجمہ کریں. تو ہاں وہی ہوگا ان شانیہ کا، بلا شبہ آپ کے دشمن، کیا هو الابتر، وہی بے نسل و بے، اس کا ترجمہ کریں ان شانع کا هو الابتر. بلا شبہ آپ کے آپ دشمن، کے دشمن کیا ہے؟ جی ہاں وہی ابتر ہیں، یعنی ابتر ہیں. کٹے ہوئے، ٹھیک ہے، چھوٹی نسل میں. یعنی آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کا دشمن آپ سے آگے بڑھ جائے. آپ کا مرتبہ مقام یہ نہیں ہے کہ آپ کا دشمن کوئی آپ سے آگے بڑھ جائے. ٹھیک ہے، اس کی شان یہ ہے، وہ ابتر ہے، وہ دم بریدہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کتنے موضوع ہو گئے؟ 5-6 ہو گئے. اچھا ابتر، ابتر موضوع ہے یا نہیں ہے؟ جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا قابل کون ہے ہمارے معاشرے میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اثرات نہیں ہیں، کسی چیز کے اثرات نہیں ہیں. آپ مجلس میں جائیں کتنا اثر لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بات ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس میں کوئی اثر نہیں ہے. کس موضوع پر آپ مجھے بتائیے، کس عالم کی آپ جو ایسے تقریر سنتے ہیں کہ وہ ایک موضوع پر عنوان پر ہو، جس کی عنوان پہ آپ نے سنی وہ تقریر آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہے، وہ مربوط اگر ہو، وہ ہوتی نہیں، مربوط نہیں ہوتی. سامعین بھی تو ایسے نہیں ہوتے نا جو، اسی نہیں، سامعین پہ مسئلہ نہیں ہوتا، عالم پہ ہوتا ہے. عالم مضبوط ہو، سامعین مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیز تک آپ نے دیکھی نہیں کہیں کہ اگر علماء کرام کو حرام میں موضوع دے جاتے ہیں، ہاں، کوئی بات نہیں ہوتی. بات نہیں ہوتی اس پہ. ٹھیک ہے. اس کا اور بیان میں جو آپ موضوع پہ بات کرتے ہیں، اچھا پنجاب میں نے ایک چیز دیکھی کہ پنجاب کے شائقین جو ہیں، وہ مجلس سننے والے افراد بے حد ائمہ سے محبت کرتے ہیں اور موضوعوار تقریر سنتے ہیں. اگر آپ نے بیچ میں سے ڈنڈی ماری تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب وہاں تک تو بہت مزہ آ رہا تھا جہاں تک برابر تھی بات، اس کے بعد سے بات سمجھ نہیں آئی. تو اغیون میں نے آپ کو ایک روش بتائی کہ آپ ایک آیت سے موضوعات نکالتے ہیں. آیت دیکھیں، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ذہن میں رہے ہم نے کیا پڑھا ابھی ایک کلاس میں، 2 کلاسوں میں ہم نے کیا لیا، خطبہ، خطبے کے بعد آیت جوڑی. آپ نے آیت جوڑی، آیت میں سے آپ نے کئی موضوعات ہیں، جس موضوع پر بھی آپ بولنا چاہیں، کوثر پہ بولنا چاہیں، عبادت پہ بولنا چاہیں، آپ اس لفظ کو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو آپ نے آیت پڑھی. اب سب سے بڑا جو خطیب کا کمال ہوتا ہے، اس میں آیت پڑھ دی آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وان شانئک هو الابتر، کہہ کے صلوات پڑھا دی. اب کیا کرنا ہے؟ یہ ہے ہمارا عنوان گفتگو، یہاں پھنستا ہے خطیب. صحیح ہے. اب کیسے داخل ہوں گے اس میں؟ سامعین کو مخاطب کرنا. اب یہ جو سامعین کو مخاطب کرنا ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس پر آ کر رکے، مربوط ہو آیت سے. تمہید بنے گی. یہ آغا صاحب سمجھ گئے بات. ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں نا، تمہید 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 تمہید، یہ ہے. آپ نے آیت پڑھی، آیت چھوڑ دی، آیت کو لیا، اب آپ بات کر رہے ہیں. بات ایسی کرنی ہے جو سورہ کوثر پہ آ کے رکے، کیونکہ آپ سورہ کوثر کو آپ نے عنوان قرار دیا ہے. صحیح ہے. مثلا شہزادی پر آ کر رکے بات. اگر آپ نے سورہ کوثر سے مراد رسالت میں آپ کی بیٹی لی ہیں، تو اب آپ بات آ کر اس پر رکے، رک کر اپنا عنوان بتا دیں کہ میں اس عنوان پر بات کرنا چاہ رہا ہوں. صحیح ہے. اب اس کے بعد نکات شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب اس مرحلے میں داخل ہونے کے لیے کم از کم میں نے 16 تمہیدیں باندھی ہیں. 16. ایک جگہ آپ کھڑے ہیں، سورہ کوثر آپ نے پڑھی، لیکن سیاسی جلسہ ہے. ٹھیک ہے، جلسہ سیاسی ہے، سورہ کوثر پڑھی آپ نے. اب باندھیں کوئی سیاسی تمہید ایسی ہے نا. اگر سیاسی تمہید نہیں باندھی تو مجلس کو مزہ نہیں آیا.
بات آپ مثلا ایک جلسے میں کھڑے ہوئے بھی کل ووٹ ڈلنے، آپ نے سورہ کوثر پڑھی، اب سیاسی تمیز ہونی چاہیے نا، بالکل یہ اگر آتی ہے تو خطیب۔ اچھا آپ نے سورہ کوثر پڑھی اور نمازی بیٹھے ہوئے سارے، اب عبادت کی بات ہونی چاہیے نا، ہونی چاہیے نا، تو اب اس کی تمیز بندے گی عبادت کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھی، نماز عید کے دن پڑھی، اب آپ قربانی پر بات کریں گے۔ تمہید لا کر کے انسان جس دور میں بھی رہا اس نے مختلف انداز میں پروردگار عالم کی خدمت میں قربانیاں پیش کی، کبھی گائے کاٹ کے، کبھی بکرے کاٹ کے، کبھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے ایک تمہید باندھ کے لانی ہے اور لا کر ادھر بتانا ہے کہ پروردگار عالم سورہ کوثر میں کہہ رہا ہے ونحر، ہمیں تمہاری قربانی چاہیے۔ تو مالک قربانی تو مانگتا ہے کسی وجہ سے، وجہ کیا ہے؟ تو خدا کی آواز آئے گی ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، جب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، جب ہم نے تمہیں دیا تو تم بھی کچھ دو نا، ٹھیک ہے۔ ہم نے تمہیں دیا اب تم ہمیں دو، یہ آگے ونحر پہ بات، یہ صرف میں ہلکا ہلکا ٹچ دے رہا ہوں کہ یہ دیکھیں اب اس عنوان پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں کہ قربانی کس حوالے سے۔ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف بکرے کاٹ دینا قربانی ہے، یا اپنی ذات، اپنے نفس کو کاٹ کر ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا قربانی ہے، ٹھیک ہے۔ قربانی پہ گفتگو شروع ہو گئی۔ تو عزیزو، سب سے پہلے خطبہ آپ نے پڑھ لیا، خطبے کے بعد آیت، ٹھیک ہے۔ آیت کے بعد آپ نے اس میں داخل ہو گئے، آیت پڑھی، آیت کے بعد اب آپ نے تمہید کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تمہید کے بغیر اگر آپ آیت میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مزہ خراب ہو جائے گا، کرکرا ہو جائے گا۔ تمہید نہیں ہے تو بات مزدار نہیں ہے۔ اب آئیے، جب آپ نے گفتگو شروع کر دی، ہر نقطہ، مثلا 5 نقطے آپ کے مد نظر ہیں، اگر نہیں ہیں تو مجلس پڑھنے نہیں جائیں۔ 5 نقطے مثال دے رہا ہوں، آپ نے کہا میں نے فضائل میں 5 نقطے بیان کرنے اہم، یہ 5 نقطے کتنی دیر میں بیان ہوں گے؟ 5 نقطے ہوں تو میرا خیال 5 منٹ نہیں لگیں گے، اور اب ساری تقریریں اٹھا کے آپ دیکھتے جائیے گا کہ نکات 5 یا 6 ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نقطے جو ادھر سے آپ نے فضائل بیان شروع کیا 1 گھنٹے کی تقریر میں، نقطے 5 یا 6 ہی ہوتے ہیں۔ یہ خطیب کا کمال ہوتا ہے کہ ان 5-6 نقطوں کو 45 منٹ میں لے جاتا ہے۔ ہاں، بعض اتنے زبردست تمہیدی لحاظ سے، مثلا تمہیدی لحاظ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علامہ اطہر صاحب اور اللہ مقامو پچھلے دنوں انتقال فرما گئے۔ خطیب کی ہمیشہ شان یہ ہے کہ وہ ہر خطیب کو، ہر عالم کو اچھی نگاہ سے دیکھے، سب سے پہلی یہ بات ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر خطیب کو، اور استفادہ، دیکھیں میں نے کہا استفادہ، اطہر صاحب کی مثالیں کمال کی مثالیں ہوتی ہیں، صحیح، مثال میں استفادہ کرنا ہے تو بندہ اطہر صاحب موجود ہے، مثالیں دیکھیں کس طرح سے مثالیں دیتے ہیں، مثالیں دے کے مثلا قم میں تشریف لائے اور لانے کے بعد انہوں نے مجلس شروع کی اور مجلس کی تمہید انہوں نے باندھی اور مثالیں دیکھیں، کہا کہ دنیا پریشان ہے، اسلام کس سے لیں، اسلام کس سے لیں، اسلام کس سے، صحیح۔ تو کہا کہ میں ابھی ادھر قم میں آیا ہوں اور آتے ساتھ میں نے اعلان کیا کہ بھئی جو بھی میری مجلس سنے گا تو میں اس کو 10,000 روپے انعام دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک شخص خطبے میں آیا، پوری گھنٹے کی میری مجلس سنی، یہ انعام کا مستحق ہوا یا نہیں؟ اچھا، ایک مصائب میں پہنچا، وہ بیٹھا، اس نے بھی تقریر میری سنی، یہ انعام کا مستحق ہوا کہ نہیں ہوا؟ انعام کا مستحق ہوا، کیونکہ میں نے کہا تھا جو بھی میری تقریر سنے گا، ٹھیک ہے، تو انعام کا مستحق ہوا کہ جو بھی میری تقریر سنے گا میں اسے 10,000 روپے دوں گا۔ تو اگر کوئی 2 منٹ بھی سنتا ہے وہ 10,000 کا مستحق ہے، لیکن کہا آپ انصاف سے بتائیں کہ اگر میں کہوں میری تقریر پر تبصرہ کرو
توجہ کیجیے گا. کہا کہ میری تقریر پر تبصرہ کرو. تو اب یہ بتاؤ کہ جو خطبے سے آیا ہے آخر تک بیٹھا ہے وہ تبصرہ کرے یا جو 2 منٹ پہلے آ کے تقریر سنی ہے؟ تو کہا جو اسلام میں داخلی 2 منٹ کے لیے ہوئے وہ تبصرہ کریں گے. اسلام کیا ہے؟ یا وہ جو خطبے سے رسول کے ساتھ. اور حقیقت میں یہ کہ 2 منٹ والا آخری والا جو جملے سنتا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ خطیب کا ایک عنوان یہ بھی ہے کہ خطیب اپنی مجلس میں آخر میں خلاصہ مجلس کا ضرور بیان کرے. مؤثر جو خطیب ہوتے ہیں نا وہ اپنی مجلس کا خلاصہ جب آخری 5 منٹ رہ جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں میں نے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ٹھیک ہے. اب آغایون تھوڑا سا مثال جہاں تک ہم داخل ہوئے، ایک یہ کہ آپ نے آیت پڑھی اور آیت میں آپ نے داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ چیزیں میں آپ کے ذہن سے نکلوانا چاہ رہا ہوں جو آپ کو خود نہیں پتا کہ کیا کیا آپ کے ذہن میں ہے. آیت پڑھی ہے اور آیت میں اب تمہید باندھنی ہے آپ نے. تمہید کیا ہے؟ عنوان سورہ کوثر ہے، رسالت میں آپ کی بیٹی ہے، آپ نے تمہید باندھ کے خطبے میں آنا ہے. باندھے 2 لفظ تمہید باندھے کون باندھ سکتا ہے؟ یہاں سے شروع کر چلیں آپ سے. جی آپ مثلاً سورہ کوثر آپ نے پڑھی. ٹھیک ہے. اب سامنے آپ کے مجمع ہے، آپ کا عنوان ہے رسالت میں آپ کی بیٹی جناب فاطمہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے ڈائریکٹ تو نہیں بولنا نا، آپ نے بیک پہ جانا ہے. بیک پہ جا کر آپ نے اس موضوع کو اٹھانا ہے. صحیح ہے. اس میں آپ کے ذہن میں جملے موجود ہیں سارے. میرا کام ہے صرف میں ادھر نکلواؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کے ذہن میں تھے، میرے ذہن میں نہیں ہے. جناب سیدہ کی شان آپ نے سورہ کوثر پڑھی ہے. اب آپ نے بیک پہ جا کر اپنے موضوع پہ آنا ہے. ٹھیک ہے. مثلا سورہ کوثر پڑھ کر اب آپ کیسے شروع کریں گے؟ ڈیمو آپ خود دیں گے. آپ بولیں ڈیمو کون؟ میں دے دوں تو میرا کیا کام ہے؟ آپ نے دینا ہے سب نے. مثلا سورہ کوثر پڑھ دی، مجمع سامنے، اب آپ بولنا شروع کریں. کوئی بھی لفظ بولیں، پہلی دفعہ کوئی بھی مجتہد نہیں بنتا. ٹھیک ہے. اور میرے جو ہے سلسلہ کلاس کا یہ تھا، ہم نے کلاس میں جو ادھر قم میں کام کیا، ہم نے کلاس میں یہ کیا کہ ہم نے غلطیاں نہیں نکالی. دلیل یہ تھی میرے پاس کہ انسان تو ناقص ہے. صحیح ہے. ہر انسان ناقص ہے نا. خلق الانسان ضعیفا، ضعیف پیدا کیا. غلطیاں نکالنا کوئی کمال نہیں ہے. استادی یہ ہے اس کے اندر سے اچھائی نکالو. ٹھیک ہے. میں یہ مجھے بتانے میں فخر محسوس نہیں ہوتا آپ نے الحمدو کو الحمدو پڑھا. مجھے یہ بتانے میں فخر ہوتا ہے کہ الحمدو کو آپ نے ہے خوبصورت نکالا ہے. ٹھیک ہے. استاد کیا جو اہم آپ کی چیز کو بتائے گا. ٹھیک ہے. تو اب آپ الفاظ ادا کریں. کبھی پڑھی مجلس آپ نے؟ ٹھیک ہے. اب آپ جناب فاطمہ کا موضوع ہے اور آپ اپنے ذہن سے جو بھی نکال رہے ہیں اپنے ذہن سے نکالیں کہ آنا ہے اپنے جناب فاطمہ پہ. جو آپ کریں پھر دوستان بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اب آپ جو آپ پر اختیار ہے اب آپ کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بزرگان محترم، سب سے پہلے تو میں نے سورہ کوثر کی ایک آیت کو عنوان قرار دیا، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عطا حق سے زیادہ کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ اگر کسی چیز کا کوئی حق ہے، اگر اس سے بلند چیز عطا کی جائے تو وہاں پر لفظ عطا استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پر پروردگار عالم اپنے حبیب کے لیے لفظ عطا کا استعمال کریں گے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر کی خدمات سے بڑھ کر جو چیز عطا کی جائے اسے کوثر کہا جاتا ہے. حسن دیکھیں بہترین الفاظ. یہ تمہید ہے نا.
اگر اس کو ایسی شروع کر دیتے آپ، ٹھیک ہے، 4 الفاظ آپ کے ذہن سے نکلے نا، اس نے خوبصورتی پیدا کی موضوع میں، جی جی ٹھیک ہے. بالکل ایسے. اس جو جملے آپ نے نکالے نا، یہ آپ کے ذہن میں بے تحاشا پنہا ہے تمہید کی صورت میں، صحیح ہے. اور وہ ابھی کلاس میں نکلتے جائیں گے انشاءاللہ، دیکھنا. چلیں دوسرا کوئی آئے. اب دیکھنا یہ والے الفاظ نہیں ہوں گے. چلیں کوئی دوسرا. آقا آپ آئیں. کوئی بات نہیں، آپ کا ذہن تو پروردگار نے دیا نا، آپ اپنی طرف جو بھی بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. خداوند متعال اپنی کتاب میں فرما رہا ہے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہ اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کلام کی ابتدا میں انا بتا رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ مخاطب کی طرف سے انکار تھا اور اس کے جواب میں خدا نے تاکیداً جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہترین. کیا سمجھ آئی آپ لوگ؟ آئی کچھ؟ آپ نے شاید یہ اس نقطے پر غور نہیں کیا، لیکن در حقیقت یہ آپ کے ذہن میں پنہا ہے. یہی آپ کو خطیب بنا دے گا. اگر اس کو نہیں نکالتے ہیں تو کبھی بھی نہیں بنیں گے. صحیح ہے. کتاب سے یاد کر لینا اور یہ جملہ جو اپنا نکلا ہے یہ کمال ہوتا ہے. یہ آپ کے اندر تہ کے تہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ نہیں شرمائے کہ ایک جملہ بول دیا، نہیں. صحیح ہے. آپ نے کیا جملہ بولا؟ کہ مخاطب کی طرف سے انکار تھا، تاکہ اس صورت میں آتی ہے کہ جب مخاطب منکر ہو یا مشکوک ہو، مخاطب کی طرف سے انکار تھا تو انا کی وجہ سے جملہ جو دیکھیں ایک چیز میں وہ آ گیا، ایک ویلیو آ گئی اس کی کہ ایک بندہ کچھ بول رہا ہے، آیت پر کچھ بولنا چاہ رہا ہے. صحیح نا. اچھا اور آپ آ جائیں. واقعی میں آپ کو ہی دیکھ کر سب کچھ بھول گیا تو یقیناً بولنا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. معزز سامعین، دنیا کا دستور ہے کہ ہر انسان اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کو کوئی چیز عطا کرتا ہے، اور حکمت کی تقاضا یہ ہے کہ جب اسے ضرورت ہو تب عطا کرے. چنانچہ اگر ہم آپ جیسے کوئی طالب علم ہوگے تو وہ کسی کو قلم ہی گفٹ کر سکیں گے، اور اگر کوئی بزنس مین ہوگا تو وہ اس حساب سے دے گا. اور وہ ہستی کہ جس نے آسمان و زمین کو 7 دنوں میں پیدا کیا، اور جس نے قرآن میں کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قدیر جب اپنی محبوب ترین ہستی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اسے یوں بیان کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ دی. ٹھیک ہے. اپنے ذہن کے الفاظ ہیں نا، یہ کامیاب کر دیں گے آپ کو. جس بھی خطیب کا اپنا ذہن چلتا ہے آیات اور روایات میں، وہ خطیب بن جاتا ہے. جو صرف کتابوں پہ منحصر ہوتا ہے وہ نہیں بنتا ہے. اگر صاحب آپ تھوڑا سا فرمائیں. ہاں ہاں تھوڑا سا بولیں تاکہ ہم لوگ کے لیے جو حوصلہ ہو. اچھا چلیں آپ آئیں. اچھا چلو ایک اور چیز. آپ کو ابو نے منع کیا تھا کہ رات کو 10 بجے کے بعد نہیں آنا گھر میں، ٹھیک ہے. اب آپ آئے ہیں دیر سے، ابو بیٹھے ہوئے سامنے، اب بہانہ نکالو کوئی. ابھی ابو غصے میں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو راضی کرنا ہے. کام غلط کیا نا، اس نے بولا تھا نہیں 10 بجے کے بعد نہیں آنا، ٹھیک ہے. بچے یہی کرتے ہیں نا کہ اب کام غلط ہو گئے، اب جو ہے بہانہ کرنا ہے کوئی. کیا بولیں گے؟ چلیں آپ آئیں. امی نے کام سے بھیجا تھا. دکھتی رنگ پر آ رہے ہیں. دیکھیں اس تمہید کا کمال یہ تھا کہ پورا مجمع ہنس گیا. دیکھا، یعنی انہوں نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا. واقعی کہ امی نے بھیجا تھا، اب تو ابو کچھ بول ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں تمہید. آئی بات سمجھ میں؟ ہر وہ چیز جو آپ نے ثابت کرنی ہے کسی کے لیے، مثلا ابھی آپ غلط کام کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ دلائل بناتے ہیں نا، وہ تمہید ہے. آپ اچھا کام کر کے آئیں
تو آپ اس کے لیے کچھ دلائل بناتے ہیں. بولا میں نے گاڑی اس لیے یہ والی گاڑی اس لیے لی کہ اس کے بارے میں مجھے بتایا اس کا جو ہے اے سی صحیح ہے, اس کے ٹائر صحیح ہیں, فلانا صحیح ہے. یہ جو آپ تمہیدیں مانتے ہیں نا, یہ ہر چیز میں. آغا صاحب آپ یقین کریں پورے 45 منٹ کی مجلس میں جس نے تمہید نہیں باندھی, ہر نقطے میں تمہید ہے, ہر بات میں تمہید ہے. یعنی 45 منٹ کی مجلس میں اگر آپ نے 5 نقطے لگائے نا تو اس میں آپ کو میرا خیال 25 تمہیدیں باندھنی ہیں. ٹھیک ہے, اور تمہید ادھر آئی, ادھر سامنے والا جو ہے نا دیکھیں پوری کلاس ہنس گئی تھی, تمہید صحیح تھی. ٹھیک ہے, اگر تمہید صحیح نہیں ہوتی آپ رکے رہتے, لیکن تمہید صحیح تھی, ایک دم اس نے اپنا اثر دکھایا کہ بھئی پہلا نقطہ یہ کہ امی نے بھیجا تھا, ابو خود بخود ٹھنڈے ہو جائے گا یار 10 بجے, ورنہ تو پٹائی تھی 1 بجے آتا پھر بھی کچھ نہ مسئلہ تھا. ٹھیک ہے نا, تو تمہید یہ ہے. ٹھیک, اب یہ ہم نے خطبے سے شروع کیا. خطبے میں آپ کو بتایا کہ اس طرح سے آپ نے خطبے میں 4 چیزیں رکھنی ہیں, خطبے کے بعد آیت پڑھنی ہے. اگر مؤثر اور اچھے خطیب بننا چاہتے ہیں کہ تاکہ لوگ آپ کی ڈیمانڈ ہو آپ کی کہ یار یہ بندہ کچھ دے کے جاتا ہے, تو آپ نے آیت پڑھی, آیت کے بعد آپ نے جب تک آیت کی تمہید نہیں باندھی آیت میں نہیں گھسنا. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ تمہید کے ذریعے سے آپ وارد ہوں. ایک طریقہ کار یہ ہے جو آج کل چل رہا ہے, یہ ہے ترجمے کے ذریعے سے وارد ہونا. مثلا میں نے سورہ کوثر پڑھی اور سورہ کوثر کا میں نے ترجمہ شروع کیا, انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی. تو اب مجھے فرق بتائیے کہ ترجمہ بہتر ہے یا تمہید بہتر ہے؟ التمہید خیر من النوم. خیر من الترجمہ. ہاں ترجمہ, ترجمہ جو کیا جا رہا ہے ترجمہ یہ ہم لوگ کی سستی کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اچھی طرح کام نہیں کیا, تمہید صحیح نہیں باندھی تو ترجمے پہ فوکس ہے. لوگوں کو ٹہلا دیتے ہیں. تو ترجمہ جب آپ کسی کو ٹہلانا ہو تب کر سکتے ہیں, ایک بات. پھر اگر ترجمہ کرنا ہے تو ترجمہ کبھی بھی سادہ ترجمہ نہیں کرنا, لفظی ترجمہ کرنا. لفظی ترجمہ پھر آپ کو اٹھا دیتا ہے. یعنی سامنے والا جیسے آپ لفظی ترجمہ کرتے ہیں آیت کا, مثلا میں نے ایسے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. اب میں نے کہا اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی, تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو, قربانیاں دو, بے شک تمہارا دشمن بے اولاد ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے مفہوماً جو ترجمہ ادا کیا, اس میں کوئی خاص آپ کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا, نہ سامنے والے کی شخصیت پر کوئی اثر پڑ رہا ہے, کیونکہ یہ ترجمہ اسے یاد ہی ہوتا ہے. جب آپ نے اس طرح سے ترجمہ کیا, لفظی ترجمہ, انا بتحقیق, ٹھیک ہے, سامنے والے کو آپ نے انا کا ایک معنی بتا دیا, یعنی یہ مجلس کے ساتھ ساتھ آموزش بھی ہو رہی ہے. انا بتحقیق, سامنے والے کو آپ نے بتایا کہ قرآن میں جہاں جہاں انا ہے اس کا مطلب بتحقیق ہے. ٹھیک ہے, اعطینا, عطا کا معنی, عطا کا معنی کیا, پھر کوثر کا معنی کیا. ٹھیک ہے, جب لفظی ترجمہ کرنا ہے تو اس میں آپ نے لفظ بلفظ کا ترجمہ کرنا ہے, یہ آپ کی شخصیت کو اجاگر کرے گا, ایک کام. دوسرا, سامنے والے میں علم کو بڑھائے گا. یعنی آپ 1 گھنٹے کی تقریر میں ایک اگر آپ نے آیت پڑھی ہے تو آپ نے سامنے والے کو چند چیزیں اس کے علم میں اضافہ بھی کی. ٹھیک ہے, تو ترجمہ کون سا کرنا ہے؟ مفہوم والا نہیں کرنا ہے. اچھا, اگر کوئی مفہوم والا کرے تو کوئی خاص کام نہیں کیا اس نے, محنتی آدمی نہیں ہے. ہم لوگ 25 جگہوں پر مفہوماً ترجمہ کرتے, کیوں؟ دیکھ کے نہیں گئے ہوتے, دیکھ کے ہم لوگ نہیں گئے تھے. جب آپ دیکھ کے نہیں جائیں گے تو آپ جو ہے وہ اس طرح کے, اور یہ چیزیں مؤثر نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ترجمہ کرنا ہے کون سا؟ لفظی ترجمہ. اور اگر ترجمہ نہ کریں, تمہید میں جائیں تو آپ بہترین خطیب بن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو وہ تمہیدیں جو خطیب کو خطیب بناتی ہیں وہ, اور جو مصائب میں کام آتی ہیں یا فضائل میں کام آتی ہیں, یہ میٹر سب کے پاس ہوتا ہے. میٹر یہ کتابیں بھری پڑی ہیں. ٹھیک ہے, 14 کلاسیں اگر میری انشاءاللہ ادھر ہو گئیں
تو اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو کتاب کے بغیر بھی آپ مجلس پڑھ سکیں گے. ایسے نہیں کہ خدا نخواستہ بالکل کوئی کتاب ہی نہیں دیکھی ایسی مجلس پڑھیں، نہیں، وہ جو آیات ہیں اس کو لے کر، اس کو روایات کو لے کر آپ کے ذہن میں اتنی تمہیدیں ہیں کہ اگر آپ کو 5 منٹ کا میٹر دیا جائے آپ اسے 15 منٹ میں بیان کریں گے، اور یہی خطیب کی نشانی ہے. تو ہمیں تھوڑا موقع ملے گا اور تکرار کریں گے، تو آپ دیکھنا میں 5-10 منٹ کی تقریر آپ سے یہیں کلاس میں ہی کروا کے آپ کو خود بتا دوں گا کہ آپ بولنے کی آپ میں صلاحیت آ گئی ہے. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات پڑھیں محمد علیہ. اب جو ہے پوچھ لیجیے جو سوال والے. اگر میٹر کے لیے ایک اردو دان کن کتابوں کو چوز کرے اور ایک عربک پڑھنے والا، اس کے لیے تو خیر بہت ساری کتب ہے، لیکن اردو پڑھنے والا اور کہاں سے میٹر پروسیس کرے؟ میٹر کے لیے دیکھیں، میٹر کے لیے سب سے بہتر، جیسے آپ اردو کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں نا، اور مثلا خصوصاً وہ افراد جو اردو دان نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو اردو دان ہیں وہ بھی میٹر کے لیے سب سے پہلے شروع کی جو مثلا ذیشان صاحب کی کتابیں ہیں ان میں اردو کے الفاظ بھی اچھے ہیں اور نکتہ سازی بھی اچھی ہے. علامہ ذیشان حیدر صاحب کی جو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو اردو اور جتنے دوسرے زبان والے افراد ہیں، سندھی ہیں، پنجاب کے ہیں، جو بھی ہیں، وہ ہمیشہ اردو کی تقریر سے کریں 10 تقریروں تک. نقن صاحب کی بھی اچھی، لیکن نقن صاحب کی تمہیدیں بہت لمبی ہیں، وہ عوام کو نہیں سمجھ آتی. نقن صاحب کی تمہیدیں بہت لمبی، ایک صفحے شروع ہوگی تو جا کے دوسرے صفحے پہ جواب آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اردو میں تقریر جو کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی زبان رکھتے ہیں، وہ اردو کی کتاب سے تقریر کریں، صحیح ہے. 10 تقریریں کرنے کے بعد پھر ان کی مرضی جس کتاب سے بھی کریں. 10 کے تقریروں میں ان کے الفاظ سب سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس پہ کام کریں آپ دیکھیں اس پہ کتنا ہنر آئے گا انشاءاللہ. اگر وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ہاں، سوال جواب. وہ اگر کون سی چیزیں جو جسے مجمع سب سے زیادہ پسند کرتا ہے خطیب کی، وہ کون سی؟ تمہید. اگر آپ کی اچھی تمہیدیں آپ کو بنانا آ گئیں، اور میں ادھر ہی انشاءاللہ اگر یہ انہوں نے ٹائم دیا مہدی بھائی نے کچھ اور، کیونکہ یہ امکان نہیں ہے، دیکھیں 14 یا 20 کلاسیں جو ہوتی ہیں اس میں 2 کلاسوں میں سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے جو روشیں اختیار کی ہیں نا، یہ معاشرے میں کارآمد ہوئی ایک دم. مثلا ہمارے دوست تھے 4 سال سے اشرے پڑھ کے جا رہے تھے، ایک بندہ بھی تعریف نہیں کرتا تھا. کتابیں تھیں، تیاری کرتے تھے، سب کچھ ہے. ہم نے اس کو جو ہے اس طرح اپنی روش بتائی، اسی سال اس کی انہوں نے کہا کہ نہیں اگلے سال سے آپ ہماری پڑھیں گے مجالس. جی، ریکارڈنگ تو اب یہ ادھر تو میرے پاس نہیں ہے، تو وہ ادھر ہوں گی، ٹھیک ہے. وہ ادھر جو ہے ایران میں ہوں گی، یہاں تو نہیں ہے ریکارڈنگ، ٹھیک ہے. تقریر بیٹھ کر کرنا بہتر ہے یا کھڑے ہو کر؟ تقریر بیٹھ کے کی جاتی ہے، لیکن وہ اب وہ مناسب جیسے آپ ماحول کے حساب سے. یہ سب باتیں اس وقت کی ہیں جب آپ لوگ دیکھیں ابتدائی تقریریں شروع کر رہے ہیں. جب آپ خطیب بن گئے پھر لاٹھی آپ کے ہاتھ میں ہے، پھر بیٹھیں، کھڑے ہوں، چلتے ہوئے ہوں، گاڑی میں ہوں، پھر سب تقریر آپ، پھر ہر لفظ آپ کا سنا جائے گا. ہاں جی، اردو میں سب. میں خود فارسی میں تقریر کرتا ہوں لیکن بہت کم، مثلا کہیں جیسے ایرانیوں نے بلا لیا تو پھر فارسی میں تقریر کر دی، ورنہ وہ کلاسیں جو ہماری وہ اردو میں سب. ہاں نہیں، وہ تو انشاءاللہ یہ کہ وہ ادھر ہیں، اگر آپ لوگ کہیں گے تو پھر وہ منگا دی جائیں گے. ہاں واٹس ایپ پہ بھی آ سکتے ہیں. جی. تو میں نے یہ کلاسیں جو آقا صاحب یہ اس میں بڑی ہم لوگوں نے محنت کی، اور دوسرا ایرانی 5 اساتذ نے 6 اساتذ نے میرا امتحان لیا، آیتیں دی، بولا اس پہ میں بھی نقطہ لگاتا ہوں آپ بھی لگاؤ، تو میرا نقطہ جو ہے ان سے اچھا ہوتا تھا اساتذہ. پھر انہوں نے مجھے لکھ کے دیا کہ آپ جو ہے طالب علموں کے لیے اور جس کے لیے بھی آپ اس کو کلاس کو جاری کریں، کیونکہ آپ میں وہ فن ہے مثلا جو لوگوں کو اس کی ضرورت ہے.
پھر ہم نے جو ہے جتیہ میں کلاسیں شروع کی، بنت الہدا میں کلاسیں شروع کی، اور الحمدللہ بہت اچھی کامیاب رہیں۔ تو اگر مثلا آپ ان سے گزارش کرتے ہیں کہ موقع ملتا ہے کہ کلاس رکھنے کا، پھر تو آپ یقین کیجیے گا کہ آپ کسی میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، کہ آپ دیکھیں گے واقعی ایک فن آ جاتا ہے انسان میں ہلکی سی روش سے، ورنہ اسی روش پر آدمی 10 سال بیٹھا تو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، اور وہ کامیابی نہیں حاصل ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے، کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہوتی۔ دوسری عرض یہ تھی کہ ہمارے یہاں دو روش ہو گئی ہے، ایک بھائی ذاکری والی روش ہے، اگر کوئی شخص وہ اپناتا ہے تو مکمل A to Z وہی پڑھتا ہے، وہی انداز ہوتا ہے، وہی لب و لہجہ۔ اور دوسری ہمارے پاس ہے جیسے علماء اکرام ہیں، جیسے شروع میں بھائی نے کی مثال لغوی تحقیق وغیرہ وغیرہ، اگر کوئی اس میں جاتا ہے تو وہ مکمل اس میں چلا کر جاتا دیتا ہے۔ تو آیا کون سا طریقہ اپنایا جائے، یا ان دونوں کو میچ آپس میں ضم کیسے کیا جائے، اس کا کوئی خاص یہ اسی کو ضم کیا ہم نے، جو کلاسوں میں ضم کیا نا ہم نے اسی کو، کہ آپ نے مثلاً دیکھیں ذاکر کا مسئلہ نہیں ہے، وہ غریب ان پڑھ آدمی ہے مثلاً، ٹھیک ہے، اپنی فیلڈ میں وہ صرف اہل بیت کی محبت میں چند چیزیں سن کے پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، سن کے پڑھنا اور ہے، سمجھ کے پڑھنا اور ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ایک عالم کی حیثیت سے جاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ چیز آپ کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے جو آپ نے خود نہیں سمجھی ہوئی ہو، جی ہاں، یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ ادھر سمجھتے ہیں، ہم نے صرف اس کو کیا ہے، روش کو بیان کرنے کی روش ہم نے سکھانی ہے خطابت میں، کہ ایک جملہ جو ہے آپ نے فضائل والا کیسے اٹھانا ہے، اور ایک جملہ درد بھرا کیسے اٹھانا ہے، یہ ساری روشیں ہیں۔ قرآن کی 7 لہن ہیں نا، 7 قراتیں، اس میں آپ دیکھیں کہ کہیں پہ کوئی مر گیا تو وہ لہن قرآن کا الگ ہے تلاوت کا، ٹھیک ہے، وہ لہن ہی بدل جاتا ہے، اس کو آپ سنیں گے تو ایسے لگا ہاں یار کسی کی موت ہوئی ہے، اور ایک لہن ایسا ہے کہ آپ وہ سنتے ہیں تو ایسا خوشی ہوتی ہے یار جیسے کوئی پیدا ہوا ہے، جی ہاں بالکل۔ ٹھیک ہے۔ تو اتنی بڑی کتاب ہے قرآن، اس میں بھی لہن ہے، یعنی آپ کے طرز تکلم اس میں بھی لہن ہے۔ ہمارے معاشرے میں مثلا علماء کرام کیوں اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو رہے، اس لیے کہ وہ کام نہیں کرتے، وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، ہاں اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں بس صحیح ہے جو چل رہا ہے چلتا رہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو اہمیت دینا تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ خود عالم کی بھی ترقی ہے، لوگ اس کے نزدیک آتے ہیں، بات سنتے ہیں، اس کو اپنا پیر ماننے لگتے ہیں، اچھی تقریر جو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور معاشرہ تو آپ کو دیکھیں، آپ مانتا ہے اسی کو عالم ہے جو تقریر کرتا ہے، جی ہاں، ورنہ جو بولتا نہیں چاہے ہاں وہ اس کو کیا پتہ اپنے مدرسے تک محصور رہتا ہے۔ محسوب رہتا ہے، خود مولا علی نے فرمایا انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا، تو جب وہ کھل کے سامنے آتا ہے خطیب بن کے تو لوگ عزت کرنا شروع کرتے ہیں۔